اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا۔ اللہ نے 5 صفات نبی علیہ السلام کے بیان فرمائے کہ کتنے اپنی امت سے محبت کرنے والے تھے، کتنی اپنے امت کی فکر کرنے والے تھے۔ فرمائے لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تمہاری طرف رسول اللہ نے بھیجا، من انفسکم، وہ تم میں سے ہے، یعنی کوئی اللہ نے تمہاری طرف اشرف المخلوقات کی طرف، انسانوں کی طرف رسول بھیجا، تمہارے ہی جنس میں سے ہے، وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، وہ جنات میں سے نہیں، بلکہ تم میں سے ہے۔ من انفسکم، یہ نبی علیہ السلام کی صفت تھی۔ اور پھر صفت بیان فرمائی عزیز علیہ ما عنتم، کہ نبی علیہ السلام کہ وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے اپنی امت کے لیے کہ جو عمل امت کو مشقت میں ڈال دے یہ میرے نبی پر بہت گراں گزرتا ہے، یہ میرے نبی پر بہت گراں گزرتا ہے کہ اگر کوئی عمل ایسا ہو جس میں امت کے لیے مشقت ہو، یہ نبی پر بہت گراں گزرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام مشفق تھے اپنی امت کے لیے، مہربان تھے اپنی امت کے لیے، اپنی امت پر رحم کرنے والے تھے۔ اپنے لیے نبی خود عزیمت کا راستہ اختیار کرتے تھے، مگر اپنی امت کے لیے رخصت کا راستہ اختیار فرمایا کرتے تھے اور اسے پسند فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے بھی مسلسل روزے شروع کر دیے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟ یطعمنی ربی ویسقینی، کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے مجھے پلاتا ہے، کہ تم میری طرح نہیں ہو سکتے ہو، تم مسلسل روزے نہ رکھو۔ نبی علیہ السلام کو فکر ہوتی تھی اپنی امت کی کہ انہیں مشقت میں نہ ڈالا جائے، اگر امت مشقت میں پڑتی تو نبی کو گراں گزرتا تھا، ایسے محبت کرنے والے تھے۔ تو اللہ نے صفت بیان کی عزیز علیہ ما عنتم۔ اور مسواک کے بارے میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسواک کرنا ہر نماز میں سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر مجھے میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ہر نماز کے لیے مسواک فرض کیا جاتا، لیکن نبی علیہ السلام کو مشقت کا خوف تھا، اگر مسواک فرض ہو جاتا مسواک نہ کرتے تو امت گناہگار ہوتی۔ تو نبی کو اپنی امت کی اتنی فکر تھی کہ میرا رب فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے۔ پھر آگے صفت بیان کی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، کہ وہ تم پر حریص ہے۔ کس بات کے حریص ہے؟ اس بات کے حریص ہے کہ ان کے لیے ان کو ہدایہ پیش کیے جائے، نذرانے پیش کیے جائے ان کے نام پر، اس لیے حریص نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی صفت حریص علیکم، اس بات پہ حریص ہے کہ تم لوگ ہدایت پر آ جاؤ، تم لوگ سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اس بات کا غم نبی علیہ السلام کو ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام سے بدتمیزی کی، برا بلا کہا، حتیٰ کہ ہاتھ تک اٹھایا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے چچا ہے، ان کو پتہ چلا، آپ گئے اور آپ نے ابو جہل سے بدلہ لیا، اور پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے ابو جہل سے آپ کا بدلہ لے لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس بات سے خوش نہیں ہوتا، اس بات سے خوش ہوتا ہوں اے چچا آپ بھی ایمان لے آئے اور ہدایت کے راستے پہ آ جائے۔
اتنی غم. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ پھر مسلمان ہوئے. تو یہ نبی علیہ السلام کو جو حرص تھا، حریص علیکم صفت اللہ نے بیان فرمائی، وہ اس بات کا حرص تھا کہ یہ لوگ سارے کے سارے لوگ ہدایت پر آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، جہنم سے ہٹ کر جنت میں جانے والے یہ لوگ بن جائے. اس بات کا حرص تھا نبی علیہ السلام کو. اور پھر آگے صفت بیان فرمائی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنین پر شفقت کرنے والے ہیں، مومنین پر رحم کرنے والے ہیں. اور یہ صفت ایک قرآن میں دوسری جگہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوئی، ان اللہ لرؤوف الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالی بھی رحم کرنے والے ہیں اور شفقت کرنے والے ہیں. اور نبی کی بھی یہ صفت تھی کہ اپنی امت پر شفقت کرنے والے تھے، رحم کرنے والے تھے. ایسا رحم اپنی امت کی ایسی فکر ہوا کرتی تھی کہ راتوں کو اٹھ کر تہجد میں دعائیں مانگا کرتے تھے، سجدے میں جا کر ایسے روتے تھے، آپ کے سینے مبارک سے ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے ہنڈیاں کے ابلنے کی آواز آتی ہے. ایسی آوازیں، ایسا رونا، یہ کس لیے تھا؟ یہ امت کے لیے تھا کہ رؤوف الرحیم، آپ شفقت کرنے والے تھے، آپ رحم کرنے والے تھے. اور ایسے مشفق تھے کہ آپ کے زمانے کے اندر عورتیں بھی نماز پڑھنے آیا کرتی تھیں، اور جب کبھی نماز میں آپ بچوں کے رونے کی آواز سنتے، آپ نماز مختصر کر دیتے تھے، کہیں میری لمبی نماز سے ماؤں کو تکلیف نہ ہو، ان کے بچے رو رہے ہیں. ایسے شفقت کرنے والے نبی تھے، ایسے رحم کرنے والے نبی تھے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے اونٹنی پر بیٹھ کر 5 گھنٹے اپنی امت کے لیے دعا کی. 5 گھنٹے. اس عرب کی گرمی کتنی شدید گرمی ہوتی ہے، وہاں تو انسان اے سی کے بغیر آج رہ نہیں سکتا. اسی طرح گرمی اس زمانے میں بھی تھی، اور اس زمانے میں بلکہ زیادہ تھی، صرف صحرا ہی صحرا تھا، اب تو بلڈنگیں بھی بن گئی. تو اس زمانے کی گرمی کتنی سخت شدید گرمی، اس میں 5 گھنٹے اونٹنی پر بیٹھ کر اپنی امت کے لیے دعا کی. اپنے لیے نہیں کی، اپنے لیے عہدے نہیں مانگے، اپنے لیے بادشاہت نہیں مانگی، صرف امت کے لیے دعا کی تھی. ایسے رحیم و کریم تھے، 5 گھنٹے دعا کی. آج ہم اپنے لیے نہیں مانگ سکتے. انہیں امت کا اتنا غم تھا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ نے جبھی تو قرآن میں یہ صفات بیان کیے. ایسے مشفق نبی تھے، ایسے اپنی امت کا غم تھا. اور قیامت کے دن بھی جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا نہ بن جائے. ایسی فکر کہ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اپنی امت سے تھے، ایسے مشفق تھے. تو ہم بھی اپنے نبی کے ایک ایک سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائے، ایک ایک نصیحت پہ عمل کرنے والے بن جائے. ایسے مشفق کی ایک ایک بات پہ ہم عمل کرنے والے بن جائے. ان کی ایک ایک نصیحت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے.